بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود و سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی مکارم اخلاق سے عبارت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں و بہنوں گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی حیثیت سے آپ کی زندگی کے رحمت کی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس جمعہ باذن اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کیا تھے یہ کچھ باتیں ہم معلوم کرتے ہیں جب تک ہم آپ کے اخلاق سے واقف نہ ہوں اس وقت تک نہ ان اخلاق پر ہم پابند ہو سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو ان اخلاقی تعلیمات کی جانب دعوت دے سکتے ہیں امت مسلمہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے امت مسلمہ اس نبی پر ان کا ایمان ہے اس نبی کی زندگی کو پڑھیں اس نبی کی زندگی کے مختلف گوشوں کو معلوم کریں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو روشن باغ مکارم اخلاق کی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود ہے اسے پڑھنا اور اسے معلوم کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے جب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مقامات پر جہاں تعریف فرمائی، آپ کے مختلف پہلوؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ میں واضح کیا، تو ان میں سے ایک نمایاں پہلو آپ کی زندگی کا اخلاقی باب ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ رب کی گواہی ہے دوستو کہ اللہ کے نبی کی زندگی اچھے اخلاق پر گئے فائز تھی، اور اس پر گواہی دینے والا رب العالمین کہ اے نبی آپ تو مکارم اخلاق اور اچھے اخلاق پر آپ فائز ہیں، اور مکارم اخلاق کی تعلیم اور مکارم اخلاق کا پابند بنانے کے لیے رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی بنا کر بھیجنے کے کئی مقاصد تھے، ان میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ آپ اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ پر نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے قریبی خاندان اور رشتہ داروں کو آپ نے جمع کیا، یا بنی فہر ویا بنی عبد ویا بنی لوئی ویا بنی عبد شمس، ایسے اللہ کے نبی نے ایک ایک قبیلہ اور خاندان کا آپ نے تذکرہ کیا اور سب کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سارا مجمع ایک آواز ہو کر کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے نبی اے محمد ہم نے آپ کو سچا ہی پایا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گواہی ہے دوستو۔ 40 سالہ زندگی عرب لوگوں کے سامنے بالکل واضح تھی، ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سالہ زندگی، اور عرب لوگوں نے آپ کے صدق و امانت اور آپ کے جو ہے وعدہ وفائی اور آپ کی امانت و دیانت اور آپ کے مکارم اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، کبھی ہم نے آپ سے جھوٹ جو ہے نہیں دیکھا ہے۔ دشمنوں نے جب آپ کو دیکھا، دشمن جب آپ سے قریب ہوئے، دشمنوں نے جب آپ کی زندگی کو پڑھا، وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے اور آپ پر ایمان لانے لگے۔ والحق ما شهدت به الاعداء، حق تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیا کریں۔ اور جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کی زندگی کو کھنگالا، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا، یہی نتیجہ ہے دوستو۔ یہ ایسے عظیم پیغمبر ہیں، یہ ایسے عظیم رہنما ہیں، یہ ایسے عظیم قائد ہیں جن باتوں کا آپ نے حکم دیا پہلے آپ نے اسے انجام دیا، اور جن کاموں سے آپ نے روکا پہلے آپ اپنی زندگی کے دامن کو اس سے محفوظ رکھا۔ کیا کوئی ایسا رہبر انسانی تاریخ میں پیش کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا عظیم انسان انسانی تاریخ میں پیش کر سکتا ہے؟ کان لا یأمر بخیر الا کان اول آخر به ولا ينهى عن شيء الا كان اول تارك له۔ اگر بھلائی کا حکم دیتے وہ بھلائی آپ کی زندگی میں سب سے پہلے نظر آتی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس نبی پر۔ جن اگر بھلائی کا حکم دیتے، ایسا نہیں کہ آپ مسند پر بیٹھے اور صحابہ کو حکم دیتے یہ کرو اور وہ مت کرو، نہیں، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا سب سے پہلے آپ عملی طور پر صحابہ کے سامنے اسے پیش کیا کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے اور کیسے نبھانا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کام سے آپ نے روکا، زندگی ہمارے سامنے موجود ہے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال بھی آپ دے نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے کسی کام سے روکا ہو اور آپ کی زندگی میں وہ چیز پائی گئی ہو، آپ اس کام سے مکمل طور پر باز آنے والے تھے۔ اسی لیے سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے جب ماں عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سے پوچھا رضی اللہ عنہا سے کیف
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ پوچھا ماں عائشہ نے الست تقرؤ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا سعد رضی اللہ عنہ نے ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں ام المؤمنین۔ تو کہا کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی یہ قرآن کی ایک جو ہے چلتی پھرتی ایک واضح تصویر تھی دوستو صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کان خلقہ القرآن، قرآن میں جو مکارم اخلاق ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایسا قائد اور ایسا رہبر انسانی تاریخ میں ایسی کامل مثال کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا، اور آپ کے اندر اتنے بلند اوصاف۔ ایک مرتبہ عطا بن یسار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس جو ہے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو تورات میں وارد ہے وہ ہمیں بتائیے۔ تورات جو نبی موسیٰ پر نازل ہوئی اللہ کی جانب سے، تورات میں بھی آپ کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ تو عطا نے پوچھا عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، تورات میں اس نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں؟ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مطمئن رہیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تورات میں رسول اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ ان میں سے بعض اوصاف قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ تورات میں جن صفات کو اللہ نے ذکر کیا ہے ان میں سے بعض صفات کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اس کے بعد بتانا شروع کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئات السیئة ولكن يعفو ويغفر۔ عبداللہ رضی اللہ عنہما نے چند اوصاف کو ذکر کیا جو تورات کے نسخے میں اللہ کے نبی کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ کہا اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی ہم نے آپ کو امتوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ قیامت کے دن ساری امت پر آپ جو ہے گواہ بن کے آئیں گے، ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا، ان پڑھ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تورات میں اللہ کے نبی کے متعلق، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کا نام المتوکل رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے کئی نام تھے، ان میں سے ایک نام المتوکل ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا یہ نبی ایسے ہوں گے جو عرب دنیا میں ظاہر ہوں گے، جس نبی پر مہر نبوت جو ہے لگا دی جائے گی، جس نبی کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو رب العالمین ختم کر دیں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ اس نبی کے اوصاف اور اخلاق کیا ہوں گے؟ کہا لیس بفظ ولا غلیظ، اس نبی کی زندگی میں بری عادتیں نہیں ہوں گی، اور مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے وہ سخت مزاج نہیں ہوں گے۔ اور آگے کہا برائی کا مقابلہ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے آپ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے آپ، بلکہ آپ عفو درگزر سے کام لیں گے۔ اگر کوئی برائی سے مقابلہ بھی کرے تب آپ اسے معاف کر دیں گے، عفو درگزر سے کام لیں گے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے تورات میں بیان کیے ہیں دوستو۔ ویسے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، آپ کے مکارم اخلاق کے ناحیے سے بہت سارے پہلو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کی جو ہے حیثیت سے، جو آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ ہر ایک کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے
بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، شفقت کرنے والے بچوں پر شفقت کرنے والے، رحم دلی سے پیش آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اتنے اونچے اخلاق تھے دوستو، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یمر بالصبیان فیسلم علیہم، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جب بچوں پر سے گزرتے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ کیا اخلاق تھے ہمارے نبی کے دوستو۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہم آگے بڑھ کر ہمیں سلام کرے، کیونکہ میں بہت ہی بلند جو ہے مقام و مرتبے کا انسان ہوں، وہ تو مجھ سے کم تر ہے، وہ آگے بڑھ کے مجھے سلام کرے، میں کیوں اس سے آگے بڑھ کے سلام کروں۔ قربان جائیے اس نبی پر، بچوں کے سامنے سے گزرتے بچوں کو اللہ کے نبی سلام عرض کیا کرتے تھے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یمر بالصبیان فیسلم علیہم، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق بچوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ ہوتا اللہ کے نبی کا لمبی نماز پڑھائیں، لیکن بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو اللہ کے نبی نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ اس بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو اور اس بچے کی ماں نماز میں پریشان نہ ہو۔ بچے کی جب رونے کی آواز سنتے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا نماز کو طویل اور لمبی پڑھانے کا، آپ مختصر کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ بچوں کے ساتھ آپ کا ایسا معاملہ اور ایسے اخلاق کہ آپ کی نواسی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی جب بسا اوقات اللہ کے نبی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اپنی نواسی کو بھی اٹھا لیتے، قیام کی حالت میں اپنی نواسی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور جب رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے بٹھا دیتے، اور پھر جب قیام کی حالت میں ہوتے تو اپنی نواسی کو اپنے پاس اٹھا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، جو بالکل صحیح واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی تو وہاں پر رحمت جوش میں آتی ہے، شفقت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے خطبے کو روک کر منبر سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں کو لیتے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ کو پھر جاری کیا اور کہا اللہ نے سچ فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے بچے یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے سچ کہا ہے، جب میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، ان پر شفقت میرے اندر اس قدر امنڈ کر آئی تو کہ مجھے خطبے کو روکنا پڑا اور ان بچوں کو مجھے لینا پڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شفقت تھی دوستو بچوں کے حوالے سے۔ جب ہم بات کریں نوکروں کے ساتھ، جب ہم بات کریں غلاموں کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کافی ہے دوستو، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی، واللہ ما قال لي اف قط ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، کبھی اللہ کے نبی نے مجھ سے اف تک نہیں کہا۔ اگر آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے، اگر میں وہ کام نہ کروں تو اللہ کے نبی مجھ سے نہیں پوچھتے تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگر میں کوئی کام کر بیٹھوں جس کا اللہ کے نبی نے حکم نہ دیا تو اللہ کے نبی مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے تم نے یہ کام کیوں کیا۔ ایسے نبی تھے ہمارے، اور ایسے نبی ہمارے نبی کے اخلاق تھے خادموں کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں، وہ مشہور واقعہ، ایک یہودی غلام، ایک یہودی بچہ جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے وہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا ہے، قربان جائیے اس نبی پر، اللہ کے نبی جاتے ہیں اس یہودی گھر کو، اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں، اس کی
عیادت کرنے کے لیے، اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے رحمت للعالمین امام الانبیاء دنیا کے سب سے بہتر انسان اس یہودی گھر کو تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس بچے سے کہا اسلم، اے بچے اسلام قبول کر لو، کلمے کی گواہی دے دو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا تو باپ نے کہا، بچے نے اپنے باپ کو دیکھا کہ دیکھیں کہ باپ کیا کہتے ہیں۔ باپ نے کہا، اس یہودی باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی کنیت ابو القاسم تھی، کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو، تو اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے میرے ذریعے سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے دوستو، خادموں کے ساتھ، خدمت کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مسجد نبوی کی پاکی صفائی کرنے والی یہ خاتون جو بالکل مسکین تھی، غریب تھی، جب ان کا انتقال، مسجد کی پاکی صفائی کرنے والی یہ خاتون، جب رات میں اس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اہل السیر نے لکھا ہے کہ اس عورت کا نام ام محجن رضی اللہ عنہا تھا، کہ وہ مسجد کی پاکی صفائی میں اپنے اوقات کو گزارا کرتی تھی۔ رات میں اس کا انتقال ہو گیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا اور تدفین سے فارغ ہو گئے۔ بعض صحابہ مل کر نماز جنازہ پڑھائی اور دفن سے فارغ ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے دوسرے دن جب اس عورت کا جو یہ حال پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، آگے کہاں چلی گئی، تو صحابہ نے جب خبر دی کہ اے اللہ کے نبی رات میں انتقال ہو گیا، ہم نے سمجھا کہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس موقع پر ہم آپ کو تکلیف دیں، لہذا ہم نے ہی کفن دفن کا انتظام کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلونی علی قبریہا، بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، قبر کے پاس ٹہرتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی پھر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے دوستو، خادموں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا اس کا کیسا سلوک تھا اور کیسے اخلاق تھے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، بہت ہی وسیع ہے دوستو۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکارم اخلاق تھے، ان مکارم اخلاق کے ہمیں بھی پابند ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ ذکر کر کے باذن اللہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور مربی کے حیثیت سے بھی اور لوگوں سے بہت ہی ممتاز تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے تو میں بھی نماز میں شامل تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کو چھینک آئی، ایک آدمی کو جب چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ بلند آواز سے کہہ دیا۔ ایک آدمی نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ بلند آواز سے کہہ دیا۔ تو بعض صحابہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران نماز اپنی آنکھوں سے گھورنے لگے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے، یعنی کہ نماز میں اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو کہا کہ ان صحابہ سے جو گھور رہے تھے، ما شانکم تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں میری جانب دیکھ رہے ہو؟ تو اس طرح دوران نماز گفتگو کرنے لگے۔ تو اس کے بعد بعض صحابہ اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر مارنے لگے، یعنی یہ سمجھا ہے کہ معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو نماز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہو، اپنے ہاتھ کو اپنے جو ہے ران پر مارنے لگے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے جیسے ہی نماز جو ہے آپ نے مکمل کی تو فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، فواللہ ما کہانی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہا
اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوتے ہیں آپ نے آواز کو تو سنا لیکن نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیے اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیے اللہ کی قسم آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم کو آپ سے بہتر استاذ کو آپ سے بہتر مربی کو میں نے نہیں پایا اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے ڈانٹا آپ نے نہ مجھے مارا آپ نے نہ مجھے برا بلا کہا بلکہ اللہ کے نبی نے کہا انہا بہ الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس وانما التسبیح والذکر وقراءۃ القرآن اللہ کے نبی نے بہترین انداز سے جو سمجھاتے ہوئے کہا یہ نماز ہے اور نماز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ نماز میں اللہ کی پاکی اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے یہ اللہ کے نبی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تو دوستو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے جب ہمارے نبی کی زندگی مکارم اخلاق پر فائز تھی تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کیا ہماری زندگی میں اچھے اخلاق ہیں یا برے اخلاق افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے دوستو یہ ہتھیار ہے امت مسلمہ کا یہ امت مسلمہ کا زیور ہے دوستو جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام تو مکارم اخلاق کی زور سے پھیلا تو اسی اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اچھے اخلاق کے ہمیں پابند بننے کی ضرورت ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہماری پہچان اچھے اخلاق رہی ہے عمدہ اخلاق ہماری پہچان رہی ہے تاریخ یہ بتاتی ہے لیکن آج ہماری حالت ایسی بن چکی ہے جہاں بھی برے اخلاق پائے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلم آبادی ہوتی ہے یہ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستو جس نبی پر ہمارا ایمان ہے اس نبی کی زندگی جب اچھے اخلاق سے عبارت تھی تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ میں ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں اور ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کے جو مکارم اخلاق تھے ان وہ اخلاق نظر آنی چاہیے جہاں بھی ہم جائیں گے ہم اس نبی کا تعارف کرنے والے اس نبی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہوں گے اور دشمنان اسلام جو اس نبی پر کیچڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اخلاق اور اللہ کے نبی کی زندگی کے سے متاثر ہو کر یقیناً وہ اپنی زبان پر روک لگائیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی فکر کرنی چاہیے دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اچھے اخلاق کا پابند بنائے مکارم اخلاق کو عام کرنے والا بنائے جہاں بھی ہم جائیں لوگوں کے دلوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے سے فتح کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے آمین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى